जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे हमारा क्लास 9th का चैप्टर 1 का लेक्चर 4 का पार्ट 2 है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारा टॉपिक चल रहा था और इसके अंदर वर्नियर कैलिपर हमारा जो है आज का टॉपिक है। तो हम देखेंगे इस लेक्चर में आप वर्नियर कैलिपर की लिमिटेशन देख सकेंगे, आप उसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, आप उसको उसकी एक्सप्लेनेशंस के हवाले से देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि वर्नियर कैलिपर का सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये डिवाइस है क्या चीज़। ये बेसिकली लेंथ मेजर करता है, ठीक है। इट इज इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर द लेंथ्स, ठीक है, वो लेंथ्स जो आप सिंपल मीटर रूल से मेजर नहीं कर सकते। अब जो मीटर रूल होता है उसके अंदर एक्यूरेसी या मिनिमम जो लेंथ होती है वो आप 1 मिलीमीटर की मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा एक्यूरेसी आपको चाहिए हो, या इससे स्मॉलर लेंथ्स भी हम कह सकते हैं जो कि आपने मेजर करनी होती हैं, तो वो आपके पास जो है ना इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर से आप मेजर कर सकते हैं। अब वर्नियर कैलिपर के हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसके जो है मेन पार्ट जो हैं वो दो हैं। एक इसका ये मेन पार्ट है और एक दूसरे पार्ट को हम नाम देते हैं जी वर्नियर पार्ट। ओके, इसके अंदर दो जॉज हैं। सबसे पहले हमारे पास इट हैज टू जॉज, दिस वन इज फिक्स्ड जॉ, ओके, एंड द अदर वन इज द मूवेबल जॉ। ये एक जो पार्ट है जिसको मैं अभी सर्कल करने जा रहा हूँ, ये इसका मूवेबल पार्ट है, यानी कि ये इसके मेन स्केल के ऊपर मूव करता है। तो इसके ऊपर जो स्केल है उसको हम नाम देते हैं वर्नियर स्केल का। ये स्केल है इसको हम नाम देते हैं वर्नियर स्केल, एंड द अदर वन इज द मेन स्केल, ठीक है। मेन स्केल के ऊपर जो डिविजन्स होती हैं, ये जो बड़ी डिविजन्स लिखी हुई हैं 12 तक, ये सेंटीमीटर स्केल में होती हैं, और जो स्मॉलर लाइन होती है वो मिलीमीटर के स्केल में होती है। और वर्नियर स्केल के ऊपर मोस्टली 10 डिविजन्स होती हैं, एंड ईच डिविजन हैज द मेजरमेंट ऑफ 0.9 मिलीमीटर। नेक्स्ट स्लाइड में इसका स्ट्रक्चर उसने एक्सप्लेन किया है जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि एक इसका जॉ फिक्स है, ठीक है, और अदर इसका मूवेबल है। मेन स्केल के ऊपर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के मार्क्स होते हैं। जो बड़ी लाइनें हैं वो सेंटीमीटर को शो करती हैं और जो छोटी लाइनें हैं वो मिलीमीटर को शो करती हैं। दूसरा जो जॉ है वो इसका मूवेबल है और इसका जो स्केल है वो वर्नियर स्केल होता है। इसके ऊपर 10 डिविजन्स होती हैं, ठीक है। हर डिवीजन की जो मेजरमेंट है वो 0.9 मिलीमीटर है, ओके। तो डिफरेंस जो होता है वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, और वर्नियर स्केल डिवीजन के दरमियान वो होता है 0.1 मिलीमीटर का। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड में आ जाता है लीस्ट काउंट। हमने ये पढ़ा था कि लीस्ट काउंट होता क्या है। बेसिकली लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी measured बाय दैट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का हम निकालते हैं कि आपका जो मेन स्केल है, ठीक है, उसके ऊपर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है वो, और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि जो टोटल आपका वर्नियर स्केल पर जो डिविजन्स होती हैं उसके आप डिवाइड करते हो। लेट्स से हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है जिसके ऊपर 1 मिलीमीटर की स्मॉलेस्ट डिवीजन है, एंड उसके जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर 10 डिविजन्स हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.1 मिलीमीटर है। अगर मैं इन्हीं डिविजन्स को कहता हूँ कि एक ऐसा वर्नियर कैलिपर है जिसके वर्नियर स्केल पे 100 डिविजन्स हैं और उसके मेन स्केल के ऊपर जो है वो 1 रीडिंग की स्मॉलेस्ट जो रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर है, तो इस टाइम जो इसका आंसर आएगा वो 0.01 मिलीमीटर आएगा। यानी कि ये वाला जो होगा हमारे पास वर्नियर कैलिपर विद सच काइंड ऑफ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स, तो वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा, उसकी मेजरमेंट आप उससे ज़्यादा स्मॉलर मेजरमेंट्स ले सकते हैं। अच्छा, वर्नियर कैलिपर जो है वो वर्किंग कैसे करता है, तो उसके अंदर हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है कि हमारे वर्नियर कैलिपर के अंदर कोई एरर तो नहीं है, यानी कि क्या वो हमें रीडिंग सही देगा या नहीं देगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर फाइंड करना होता है, चेक करना होता है कि उसके अंदर कोई ज़ीरो एरर तो नहीं है, ठीक है। इफ़ ज़ीरो एरर नहीं है तो
پھر آپ کا انسٹرومنٹ ٹھیک ہے. اگر زیرو ایرر ہے تو اس کے اندر آپ کو کریکشن کرنی ہوتی ہے, نیسیسری کریکشنز جو ہوتی ہیں وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ زیرو ایرر فائنڈ کر سکتے ہیں. زیرو ایرر ہوتا ہے کیا ہے؟ جب آپ اوکے اس میں آپ دیکھیں تو ہم زیرو ایرر فائنڈ کیسے کرتے ہیں. جب آپ ورنیئر اسکیل اور مین اسکیل کو دونوں کو ٹائٹلی بند کرتے ہیں تو اس ٹائم کیا ہونا چاہیے کہ یہ زیرو آف دا مین اسکیل اور زیرو آف دا ورنیئر اسکیل آپس میں کنسائڈ کرنے چاہیے. جب وہ آپس میں کنسائڈ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو ورنیئر کیلیپر ہے یہ ٹھیک ہے. اٹ ول گیو اس اے کریکٹ میجرمنٹ. اوکے سو اس کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایرر نہیں ہے. پھر ہمارے پاس ایرر کی دو قسم کی ٹائپس آ جاتی ہیں. ون از دا پازیٹیو زیرو ایرر اینڈ ادر ون از دا نیگیٹو زیرو ایرر. آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس کے اندر پازیٹیو زیرو ایرر کو کنسیڈر کریں گے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ورنیئر کیلیپر کو ٹائٹلی کلوز کرتے ہیں, بند کرتے ہیں, تو اگر آپ کا جو ورنیئر اسکیل کا زیرو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے فرام دا مین اسکیل, تو اس وقت اس کے اندر جو ایرر ہوتا ہے وہ پازیٹیو زیرو ایرر کہلاتا ہے. اٹ مینس کہ ہمارے پاس جو بھی ایرر آئے گا اس کے ساتھ پازیٹیو کا سائن ہوگا اور ہمیں وہ ایکچوئل ریڈنگ سے جو ہے وہ کم ریڈنگ جو ہے وہ دے گا. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اس کے اندر کریکشن کرنی پڑے گی پلس کے فارم میں, وہ کریکشن ایڈ کر کے آپ یعنی کہ اپنے زیرو ایرر کے اندر اتنا ہی ایڈ کریں گے. پھر آپ اس میں سے نکالتے کیسے ہیں کہ زیرو ایرر کیسے آئے گا, یعنی کہ ریڈنگ کریکٹ کیسے ہوگی. آپ یہ دیکھتے ہو کہ جب میں اس کو ٹائٹلی کلوز کرتا ہوں تو ایرر تو پازیٹیو آ گیا. آپ نے یہ تو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ایرر جو ہے آپ کا پازیٹیو ہے. پھر اب آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ورنیئر اسکیل کی کون سی جو لائن ہے وہ بالکل کریکٹلی کنسائڈ کر رہی ہے مین اسکیل کی لائن کے ساتھ. تو آپ یہ دیکھیں تو یہ جو 7th لائن ہے جس پہ میں مارک کر رہا ہوں یہ بالکل ہی مین اسکیل کے ساتھ کنسائڈ ہے. اوکے اسٹوڈینٹس, تو اب اس کے اندر جو زیرو ایرر ہے وہ 0.07 کا ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر مین اسکیل کی ایک لائن اور ورنیئر اسکیل کی ایک لائن ہو تو ان دونوں کے درمیان جو ڈفرنس آتا ہے 0.01 کا ہوتا ہے. لیکن اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ جو مین اسکیل کے ساتھ کنسائڈ کرنے والی ورنیئر اسکیل کی جو لائن ہے وہ 7th لائن ہے, تو دیٹس وائی آپ کے پاس جو زیرو ایرر آتا ہے 0.07 کا آتا ہے. اب چونکہ یہ پازیٹیو زیرو ایرر ہے تو آپ کی جو بھی ریڈنگ ہوگی آپ اس کے اندر 0.07 ایڈ کر دیں گے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں نیگیٹو زیرو ایرر. اب نیگیٹو زیرو ایرر کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو زیرو ایرر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ورنیئر کیلیپر کو ٹائٹلی کلوز کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کا جو زیرو ہے وہ زیرو آف دا ورنیئر اسکیل وہ مین اسکیل کے زیرو سے آگے چلا جاتا ہے. لیٹ می ڈرا اٹ اوور ہیئر سو دیٹ یو گائز کین سی اٹ پراپرلی. اب یہ فرض کریں یہ ہمارے پاس مین اسکیل کا زیرو ہے. ٹھیک ہے, اسی کے اوپر میں بنا دیتا ہوں ورنیئر اسکیل. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو زیرو ہے یہ تھوڑا سا سلائٹلی آگے موو کر گیا ہے, تو یہ جو ایرر ہے یہ نیگیٹو زیرو ایرر ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ایرر آ رہا ہے وہ نیگیٹو زیرو ایرر ہے. اب اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ کتنا نیگیٹو زیرو ایرر ہے, تو آپ وہی دیکھو گے کہ مین اسکیل کی کون سی لائن ورنیئر اسکیل کے ساتھ کنسائڈ کر رہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تو جو 8th لائن ہے موسٹ پروبیبلی وہ زیادہ کنسائڈ کر رہی ہے باقی لائن سے, تو اس وجہ سے اس کے اندر ابھی جو اس نے ایرر بتایا ہوا ہے وہ 0.08 کا ہے. لیکن اس کے ساتھ سائن کیا آئے گا؟ نیگیٹو, یعنی کہ آپ اس کو مائنس کرو گے اپنی ایکچوئل ریڈنگ سے.
اس میں ایک ایکسپیریمنٹ دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنی ورنیئر کیلیپر سے ریڈنگ کیسے لیتے ہو، کہ ہم نے سب سے پہلے فرض کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بال ہے، اس کا ڈایامیٹر فائنڈ کرنا ہے، یا سلنڈر ہے، یہ آپ کو شیپ سلنڈر کی نظر آ رہی ہے، ایکچولی یہ شیپ سلنڈر کی ایسے ہے، لیکن اس نے اس کو ہاریزونٹلی پلیس کیا ہے اس کے اندر اس کا ڈایامیٹر نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے اس نے اس کو دو جاز کے اندر کلوز کر دیا ہے، رائٹ، ورنیئر کیلیپر کے اندر. تو آپ اس کا ڈایامیٹر نکالنا چاہتے ہو تو اس کو ٹائٹلی کلوز کریں گے، ٹھیک ہے. کلوز کرنے کے بعد جب آپ ورنیئر جو کیلیپر کے اندر جو جاز ہیں اس کے اندر جو سالڈ سلنڈر رکھتے ہیں تو آپ اس کو کلوزلی ٹائٹ کرتے ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مین اسکیل کی جو ڈویژنز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ورنیئر اسکیل کے زیرو کے ساتھ کہاں پہ جا کے کوئنسائڈ کرتی ہیں. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ورنیئر اسکیل کی جو ڈویژن ہے وہ مین اسکیل کے ساتھ جا کے کہاں پہ کنسائڈ کرتی ہے. نیکسٹ آپ نے ان کو لیسٹ کاؤنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اور اس کو مین اسکیل کی ریڈنگ میں ایڈ اپ کر دینا ہے. یعنی کہ آپ کے جو ورنیئر کا آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ریڈنگ نوٹ کر لینی ہے کہ جی مین اسکیل کی جو کون سی ڈویژن ہے یا کون سی جو لائن ہے وہ ورنیئر اسکیل کے زیرو کے ساتھ کنسائڈ کرتے ہیں. آپ نے ایک تو وہ ریڈنگ نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے. دوسرا آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ جو ورنیئر اسکیل کی جو کون سی جو ڈویژن ہے وہ مین اسکیل کی ڈویژن کے ساتھ کنسائڈ کر رہی ہے. آپ نے اس کو لیسٹ کاؤنٹ جو آپ کے ورنیئر کیلیپر کا ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے. پھر آپ نے جو یہاں پہ ریڈنگ لی ہے اپنی مین اسکیل کی، جس طرح وہ بتا رہا ہے، یہ مین اسکیل کی ریڈنگ میں ایڈ اپ کر دینا ہے. تو آپ کے پاس ایک ایکول ٹو دا ڈایامیٹر آ جائے گا، ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ دس ریڈنگ پلس دس ریڈنگ آف ورنیئر اسکیل ملٹیپلائی بائی لیسٹ کاؤنٹ، تو آپ کے پاس جو ایکول ٹو آئے گا وہ کس پہ آ جائے گا؟ ایکول ٹو دا ڈایامیٹر آف سالڈ سلنڈر. اگر ریڈنگ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے تو پھر آپ اس کے اندر زیرو کریکشن ایڈ کریں گے، ادروائز ضرورت نہیں. یہ اس نے ایک ایگزامپل لی ہے ریڈنگ کے حوالے سے، آپ اس کو خود دیکھ لیجئے گا. اس میں کوئی ایز سچ جو ہے نہیں ہے. اگر آپ اوپر والے سٹیپس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، تو پھر آگے آپ ایزیلی کنٹینیو کر سکتے ہیں. یہ پروسیس نے دکھایا. ہاں جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس آج کل کے جو آپ دیکھتے ہو کہ پیچھے ہم نے جو ورنیئر کیلیپر پڑھا ہے وہ مینوئل ورنیئر کیلیپر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ پریسائز جو ورنیئر کیلیپرز آگے ہیں مارکیٹ میں وہ ڈیجیٹل ورنیئر کیلیپرز ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے وہ 0.01 ملی میٹر کے ایکویلنٹ ہوتا ہے، ایکول ہوتا ہے. اب ہم اپنے لیکچر کو ریپ اپ کرتے ہیں. آپ نے اس میں ایک ایکسرسائز دیکھ لینی ہے اپنے سیلف انالیسس کے لیے کہ یو گائز شوڈ سالو دس ایکسرسائز دیٹ واٹ از دا لیسٹ کاؤنٹ آف دا ورنیئر کیلیپر، واٹ از دا رینج آف دا ورنیئر کیلیپر یوز ان فزکس لیبارٹری. جو آپ کے اسکولوں کی لیبارٹریز میں یوز ہوتے ہیں موسٹلی انہوں نے جو ہے نا مینول ورنیئر کیلیپرز رکھے ہوتے ہیں. پھر آپ کے جو ورنیئر اسکیل پہ ڈویژنز کتنی ہیں، ہم زیرو کریکشن کیوں کرتے ہیں. تھینک یو گائز، خیال رکھیے گا، پڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اینڈ شیئر کیجئے. اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.